میرٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی، نہ کرنے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیوروکریسی سے خطاب۔ گائیڈ لائن دے دی، کہا عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے۔ صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھے جائیں۔ مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیوروکریسی سے خطاب۔ گائیڈ لائنز جاری کر دیں، کہا کہ عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے۔ صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھے جائیں۔ میرٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی، نہ کرنے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیوروکریسی سے خطاب۔ گائیڈ لائنز جاری کر دیں، کہا کہ عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے۔ صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھے جائیں۔ مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ماہ سیام میں عوام کو بھرپور ریلیف ملے گا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی دبنگ انٹری۔ پنجاب حکومت کا 30 ارب سے نگہبان پیکج تیار۔ 67 لاکھ لوگوں میں راشن بیگز کی تقسیم ہوگی۔ مستحق افراد پیکج سے مستفید ہوں گے۔ حکام کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی بریفنگ۔ ماہ سیام میں عوام کو بھرپور ریلیف ملے گا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی دبنگ انٹری۔ پنجاب حکومت کا 30 ارب سے نگہبان پیکج تیار۔ 67 لاکھ لوگوں میں راشن بیگز کی تقسیم ہوگی۔ مستحق افراد پیکج سے مستفید ہو سکیں گے۔ حکام کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی بریفنگ جاری کر دی گئی ہے۔ ماہ سیام میں عوام کو بھرپور ریلیف ملے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کا 30 ارب سے نگہبان پیکج تیار کر لیا گیا ہے۔ 67 لاکھ لوگوں میں راشن بیگز کی تقسیم ہوگی۔ مستحق افراد پیکج سے مستفید ہو سکیں گے۔ حکام کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی بریفنگ جاری کر دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل کے عمل کا آغاز۔ ملتان سے ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کا ستارہ چمکنے کو تیار۔ سلمان نعیم وزارت کے مضبوط امیدوار۔ سلمان نعیم کو 2 روز میں قلمدار بارے آگاہ کر دیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جنید بتائیے گا۔ آج بالکل مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو چکی ہیں۔ مریم نواز شریف نے اب اپنی صوبائی کابینہ کے اوپر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ملتان سے رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کو صوبائی کابینہ کے اندر شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سلمان نعیم کو پارٹی کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ ان کو پیغام بھی بھجوایا گیا ہے کہ ان کو پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ وزیر بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے سلمان نعیم کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ان کو جو بھی ذمہ داری دی وہ اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، جبکہ 1 یا 2 روز کے اندر جو ہے وہ سلمان نعیم کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا جائے گا کہ ان کو کون سی وزارت دی جا رہی ہے، جبکہ ملتان سے سلمان نعیم اور ڈی جی خان سے بھی جو ہے وہ احمد عمار کو جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کی عدلیہ میں بھرتی ہونے والے نئے ججز کی تقریب حلف برداری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حلف برداری تقریب میں خصوصی شرکت۔ نئے بھرتی ہونے والے 9 ایڈیشنل سیشن ججز اور 26 سول ججز نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے نئے بھرتی 9 ایڈیشنل سیشن ججز اور 26 سول ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری کے بعد نئے ججز پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں پری سروس ٹریننگ کا آغاز بھی کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حلف برداری تقریب میں خصوصی شرکت۔ نئے بھرتی ہونے والے 9 ایڈیشنل سیشن ججز اور 26 سول ججز نے عہدوں کا حلف لے لیا۔ پنجاب کی عدلیہ میں بھرتی ہونے والے نئے ججز کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ حلف برداری کے بعد نئے ججز پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں پری سروس ٹریننگ کا آغاز بھی کر سکیں گے۔ مستحق افراد کی معاونت کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام۔ ڈی سی ملتان نے 100 سے زائد مستحق خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ماہر عمران سے۔ جی عمران، آگاہ کریں۔ جی بالکل، اس وقت ہم ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ملتان آفس میں موجود ہیں، جہاں پہ حکومت پنجاب کی جانب سے مستحق اور غریب افراد میں جو امدادی چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں، ماہانہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ ہیں۔ کیا کہیں گے سر، یہ جو چیک ہیں کس مد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور اس سے کتنا جو ہے استفادہ ہوگا؟
جی، مالی امداد کے جو چیکس ہیں اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بڑا ہی مستحکم ایک نظام ہے. ہمیں جو بھی اپلیکیشن آتی ہے اس کی ہم کنسرنڈ اے سی سے، کنسرنڈ پٹواری سے ایک ویریفیکیشن کروانے کے بعد اس کو ریکمینڈ کر کے ہم سی ایم آفس بھیجتے ہیں، وہاں سے اپروول آنے کے بعد. تو یہ ایک مالی مدد کا بہت ہی مستحکم نظام ہے اور میرا خیال ہے حکومت پنجاب کا یہ بہت اچھا اور ایک قابل تعریف اقدام ہے. تو یہ آج جو چیک تقسیم کیے گئے بیسیکلی یہ کہاں کہاں سے خواتین تھیں اور کتنی خواتین کو دیے؟ جی، ہمارے پاس آلموسٹ کوئی 100 کے قریب جو لوگ تھے جن کو ہم نے اوور دا پیریڈ آف 3 months ہم نے ویریفائی کیا تھا. ان کی جیسی ہمارے پاس امداد آئی، اتھارٹی آئی، تو آج ہم نے ان کو بلا کے ایک سادہ اور پروکار سی تقریب میں ان کو ہم نے چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے تاکہ ان کا ایک پردہ بھی رہے اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس دکھ میں اور اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. جی بالکل، حکومت کی جانب سے ایک انتہائی اچھا اقدام کہ اس مہنگائی کے دور میں جو مستحق خواتین ہیں، لوگ ہیں، ان کو امدادی چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے جو گھر کے اخراجات چلانے میں آسانیاں پیدا ہوں. ماہر بہت شکریہ آپ کا. روشنیوں کی بجائے صارفین کے 14 طبق روشن کر دیے گئے. عوام کو ہائی وولٹیج جھٹکا. بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی. صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے روشنیوں کے بجائے صارفین پر 14 طبق روشن کر دیے گئے. عوام کی ہائی وولٹیج جھٹکا اور بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. بجلی مہنگی ہونے پر کاروباری افراد حکومت سے مایوس ہیں. کیا کہتے ہیں تفصیلات جانیں گے نادر مظہر سے. جی نادر. حکومت کی طرف سے رات گئے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. نیپرا نے جو ہے غریب عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا جس میں بجلی جو ہے 7 روپے 6 پیسے جو ہے اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے شہر بجلی کی قیمتوں میں حالیہ بڑا اضافہ. حکومت کو ہائی وولٹیج جھٹکا پڑا ہے. بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی. صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. بجلی مہنگی ہونے پر کاروباری افراد حکومت سے مایوس ہیں. کہتے ہیں کہ کاروبار پہلے ہی متاثر ہے، اوپر سے بجلی پھر مہنگی سمجھ سے باہر ہے. روشنیوں کی بجائے صارفین کے 14 طبق روشن کر دیے گئے ہیں. نادر سے رابطہ بحال ہوا ہے. جی نادر بتائیے گا شہری کتنے پریشان ہیں؟ جہاں عام طبقہ پریشان ہے، دوسری طرف جو مکینیکل کام کرنے والے، خاص طور پر جو خرادی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں یا کاروباری افراد ہیں وہ کافی اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ مکینکس موجود بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سر آپ بتائیے گا خرادی کا کام کرتے ہیں تو کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ بجلی کا بل بھی مہنگا ہو رہا ہے. بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. لیبر بہت پریشان ہو رہی ہے بجلی کی وجہ سے اور کسٹمر جو ہے نا وہ قابو نہیں آتا، وہ چلا جاتا ہے وہ کیونکہ لیبر بہت مہنگی ہو گیا. مزدوری مانگتے ہمیں پیسے نہیں دیتے، کہتے اتنے بل کہاں سے بھرے، ہم بجلی کا بل کہاں سے بھریں. کسٹمر ہمیں پیسے نہیں دیتا، ہم ان کو لیبر مانگے تو کہتے نہیں اتنی کم کرو کم کرو. بجلی اتنی مہنگی ہے سر، ہم کیا بتائیں آپ. بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو بیان کا؟ شہری جو ہیں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. خاص طور پر جو کاروباری افراد ہیں ان کا کہنا ہے کہ بجلی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا کاروبار کافی حد تک جو ہے متاثر ہو رہا ہے. خاص طور پر جو گاہک ہے وہ کم ہو گئے ہیں اور بجلی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جی کیا کہنا ہے؟ کیمرہ گھماؤ ذرا دیکھو آپ، پوری ورکشاپ خالی ہے. ادھر سامنے دیکھو ورکشاپ پوری خالی پڑی ہے. آپ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ امید ہے کہ حکومت کے بجلی کا بل کم کرے گی آگے؟ مہنگائی سستی ہوئے گی تو کاروبار بھی ہوئے گا. بھی تبھی ہوگا نا جب پیٹرول اتنا مہنگا ہے. غربت سے ہی لوگ مر جائیں گے. کیونکہ کاروبار ہے ہی. جب ووٹ مانگ رہے تھے، جب کہہ رہے تھے ہم مکان دیں گے تمہیں، بجلی میں وہ کم کریں گے، ٹھیک ہے کمی پیشی لائیں گے، کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا غریب لوگوں کو. مزید بھی جو ہے دکانوں پر جو ہے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ بجلی کے جو اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں، اس کی وجہ سے جو کاروبار ہے خاص طور پر جو میکینیکل ورک سے وہ کافی پریشان ہیں اس والے سے. جی بتائیے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہونے کے بعد کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ سر کاروبار کی صورتحال تو آپ کے سامنے پورے پاکستان
बिजली की कीमतों में हालिया बड़ा इजाफा, शहरी परेशान हैं। 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। बिजली महंगी होने पर कारोबारी अफराद हुकूमत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। कारोबार पहले ही मुतासिर है, ऊपर से बिजली फिर महंगी समझ से बाहर है। रोशनियों के बजाय सार्फिन के 14 तबक रोशन हो गए हैं। आवाम को हाई वोल्टेज झटका दे दिया गया। मेहरबानी करें, सब्सिडी दें और ये वावड़ा के यूनिट इधर उधर के फजूल यूनिट उनको खत्म करें और गरीब को रिलीफ दें, मेहरबानी। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम पर बिजली में कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान के शहरी खास तौर पर जो नवा शहर की मार्केट है, मैकेनिकल वर्क्स करने वाले काफी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत जो है बिजली में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है शहरी जी ठीक है नासिर, हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली महंगी होने पर कारोबारी अफराद हुकूमत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। अवाम को हाई वोल्टेज झटका दे दिया गया। बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। बहावलपुर की ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान का क्या कहना है, जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नई हुकूमत ने अभी इक़्तिदार नहीं संभाला, लेकिन उससे कबल ही बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में। जो ताजर हैं उनके क्या खदशात हैं, क्या रिजर्वेशन है, हम जान लेते हैं। हमारे साथ सदर मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 रुपए के लगभग इसके एडजस्टमेंट में इजाफा किया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं, लगातार चलता आ रहा है। और अब तो सूरत हाल ये होगी कि एक माह में 3-3 दफ़ा एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर छमाही एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये 7 रुपए से हमारी कोई भी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकेगी। हुकूमत को देखना चाहिए कि इसकी जो प्रोडक्शन है बिजली की, इसको पन बिजली पे ले जाएं या एटॉमिक की तरफ अपना एडवांसमेंट करें। सारी दुनिया में इसी तरह से हो रहा है। आम दुकानदार या आम आदमी पहले ही जो महंगाई इतनी हो गई है और बिजली के बिल इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ाए गए हैं पिछले 3 महीने में कि आम दुकानदार इसको सस्टेन करने के काबिल नहीं है। इनको फौरी तौर पे इक़दामात करने पड़ेंगे, नहीं तो ये बहरान शदीद तर होगा और मुल्क ऊपर नहीं जा सकेगा। बिल्कुल जी, जब ताजर ऊपर नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है उसका बहुत बड़ा होगा। और ताजरों की तरफ से यही मुतालबा है कि ये जो इजाफा है ये वापस लिया जाए और पानी बिजली की तरफ जाना चाहिए। जो सस्टेनेबल तरीके हैं उनके तहत सस्ती बिजली मिल सके। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान के ताजिर ने भी बिजली की कीमतों के इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि नई हुकूमत ने आवाम को महंगाई की सूरत में पहला तोहफा दे दिया है। मजीद क्या कहना है जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, रात की तारीकी में नई हुकूमत ने आते ही अवाम को एक और जोरदार झटका दिया है, वो बिजली की कीमतों में इजाफे का है। बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए 6 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया है, जो कि मार्च में इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी और नेपरा ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और हुकूमत से जो तवक्कुआत थी, क्या वो हुकूमत आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी? देखें जी, जो हिस्ट्री रही है इस हुकूमत की हमेशा से यही रही है, अवाम दुश्मन ये हुकूमत रही है। और इसका सबसे सबूत जो ये है, रात की तारीख में 7 रुपए यूनिट बढ़ाया गया। देखें, हम ये वक्त आ गया कि हम ताजिर हजरात इससे परेशान हो गए और ये तबका जो मजदूर तबका है जो 30,000 या 32,000 या 25,000 पे काम कर रहा है, उसके घर का बिल 10,000 12,000 आ रहा है। और ये तवक्को यही की जा रही थी। अभी तो IMF का पैकेज आ रहा है जिसने एक बम गिराना है, बजट आ रहा है और आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीने में इससे ज्यादा जो है महंगाई की एक लहर आएगी। ये आने वाले वक्त में इससे मजीद खराबियां पैदा होंगी। क्या कहना चाहेंगे इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना, और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा यही है कि जो गरीब आवाम है इनको यानी कि रिलीफ दिया जाए। बाकी ये है कि जो ये इजाफा किया गया है, ये सीधा सीधा जो है ना गरीबों पे यानी कि बोझ डाला गया है। इसका तरीकाकार यही है कि अभी जो बंदा 20,000 25,000 कमा रहा है, उनका 30,000 40,000 बिल आएगा।
में तफसीलन बताया गया कि किस तरह से जो है अवाम की उम्मीदें थी, लेकिन अवाम की उम्मीदों पे नई हुकूमत पूरा नहीं उतर रही। आते ही इन्होंने रिलीफ देने की बजाय अवाम पर एक और जो है वो बम गिरा दिया है, वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। तो इनकी जानब से यही मुतालबा पेश किया जा रहा है कि जो नई कीमतें उनको मुस्तरद किया जाए, वापस लिया जाए, और इसके साथ साथ बिजली सस्ती करने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत और इसके साथ साथ तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो फौरी तौर पर कमी की जाए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी क्या कहते हैं, जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी, ताजिर सभी जो है वो परेशानी का शिकार हैं। अब एक बार फिर बिजली की कीमतों में 7 रुपए का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। आम शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि अब बिजली के बिल भरना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। ताजिर इस फैसले को कैसे देखते हैं? अंजुमन ताजरान के शेख आमिर सलीम जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं, क्या कहते हैं जी, आम शहरी पे कितना दबाव पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 7 रुपये कुछ पैसे बिजली की कीमत में इजाफा जो कर दिया गया है, जो कि अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। बिजली की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। पंजाब की जो हुकूमत बनी है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो सोलर की तरफ हमें लेकर आएँ। हुकूमत ताजरों को सस्ती सोलर प्लेट्स दें और बजट में जितनी भी रिलीफ हमें दे सके दें। और ये जितनी बिजली कीमतें बढ़ा दी हैं, इससे हमारे सारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। जो बिजली कीमतें बढ़ाने से गरीब आदमी बिल्कुल पिस के रह गया। मेहरबानी करें और इसके ऊपर फिलफोर नोटिस लें। फिलफोर नोटिस लिया जाए। आम आदमी हो, ताजिर हों, सभी जो है वो परेशानी का शिकार हैं और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सूरत हाल का जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। डीजी खान में भी बिजली महंगी होने पर शहरी नाला है। तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 7 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फी यूनिट 7 रुपए महंगा कर दिया गया है। इस पर घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो भी कीमतों का सुनकर खासे परेशान हैं। बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, आम नॉर्मल रूटीन में क्या बिल आता है? अब इसमें इजाफा जो हुआ है 7 रुपए 6 पैसे का, तो क्या देखते हैं इस इजाफे को? हम पहले जो है ना, हमारा बिल तकरीबन 2-3 हज़ार का आता था। अब 7 रुपए कुछ पैसे का इजाफा कर दिया है। कारोबार है नहीं और अवाम को जो है ना, हुकूमत से तवक्कुआत थी कि भाई नई हुकूमत आके अवाम को रिलीफ देगी, बल्कि अवाम को रिलीफ देने के बजाय इन्होंने अवाम के ऊपर एक और महंगाई का बम गिरा दिया है। लिहाजा हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि भाई बिजली की कीमतों का ये जो इजाफा किया ये फिलफौर वापस लिया जाए, नहीं तो अवाम जो है ना एहतजाज करने पे भी मजबूर होगी। फिलफौर वापस किया जाए। इजाफे को किस तरह से देख रहे हैं अंकल, क्या कहेंगे? भाई हम बहुत परेशान हैं। 7 रुपये 5 पैसे जो बढ़ाई है, अब और ज़्यादा बिल महंगा हो जाएगा। बिल भर भर के तो हुकूमत से अपील है, मेहरबानी करें। बिल्कुल, हुकूमत से अपील की जा रही है कि यहाँ पर बिजली की कीमतों को कम किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। नई हुकूमत बनने के हवाले से शहरी काफ़ी उम्मीदें थी शहरियों को, लेकिन अब वो उम्मीदें जो है वो डूबती जा रही हैं। बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतों में हुआ है, शहरी इससे खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बताएं, रहीम यार खान चक 127P के करीब सादिक ब्रांच नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। गंदम की तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चक 127P, चक 129 और मकामी बस्तियां समेत सरकारी स्कूल भी ज़ेरे आब आ गया है। मजीद बात करेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा स्कूल के बच्चों को कितनी परेशानी का सामना है? के नवाही इलाके चक 127P के करीब सादिक ब्रांच नहर में इस वक्त 100 फुट चौड़ा जो शिगाफ पड़ गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नहरी शिगाफ है और इस नहरी शिगाफ के पड़ने की वजह से जो करीबी बस्तियां हैं उसमें चक 127P, चक 129P, थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि फ्रेम में हम दिखा सकें। और इसके साथ साथ जो करीबी बस्तियां वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। इस वक्त की जो अहम तरीन फसल है कि गंदम की फसल जो है इस वक्त सिट्टा निकल कर पकने के तैयार होने के मराहल में थी। खड़ी फसल जो है वो भी ज़ेरे आब आ गई और इसके साथ साथ जो यहाँ का सरकारी स्कूल है वो भी ज़ेरे आब हो गया। इस वक्त की अगर सूरत हाल देखा जाए कि रात 2 बजे ये शिगाफ पड़ा था, उसके बाद जो है यहाँ के मकामी लोग, फिर महकमा अनहार और रेस्क्यू समेत दीगर जो मुतल्लिका महकमे थे वो यहाँ पर पहुंच गए और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो है नहरी शिगाफ पुर करने का जो सिलसिला वो जारी है। जो मुश्किल पेश आ रही है ज़राए के मुताबिक, जो इंतजामिया उनके मुताबिक, कि जिस जगह पे हम खड़े हैं दूसरी साइड पे यहाँ पे तो रोड है, लेकिन उस साइड पे रोड नहीं, जिसकी वजह से जो भारी मशीनरी है उस साइड पर नहीं पहुंच सकती। लेकिन जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत बोरों में मट्टी डाल के दूसरे
مؤثر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو نہری شگاف ہے اس کو پر کیا جائے. سب سے پہلے جو ہمارے پر مقامی انتظام ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس مقامی اس جو شگاف ہے اس کو پر کرنے کے حوالے سے کس طرح کے انتظامات کیے گئے اور جو نہر ہے اس کو بند کیا گیا کہ نہیں. تھوڑا سا ادھر دیکھیں. السلام علیکم. پیچھے سے نہر کو بند کر دیا ہے اور اس کی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے ریڈکشن, اور تمام یہ جو بورے بھر رہے ہیں ہمارا عملہ ہے اور ہم سارا محکمہ ایس سی ایکشن اور ایس ٹی او تمام میٹ 4-5 سیکشنوں کا عملہ ادھر کام کر رہا ہے. کرین ہم نے لگا دی ہے, ٹریکٹر راستہ بنا رہا ہے. آدھے گھنٹے تک امید ہے کہ ہم شگاف تک پہنچ جائیں گے. اور یہ صبح 4 بجے ناکا ہوا ہے اور یہ پرکو پوائنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے عقب میں کماد ہے, کماد کی فصل ہے اور کماد میں سے یہ سوراخ ہوا ہے پرکو پوائنٹ کی وجہ سے. اچھا یہ بتائے گا, اس سائڈ سے تو بھاری مشینری نہیں پہنچ سکتی کیونکہ راستہ نہیں ہے, تو پھر کیا متبادل طریقہ ہے کہ یہاں پہ ہم راستہ بنا رہے ہیں, اس دوسری طرف سے ٹریکٹر لگا دیا, اب وہ راستہ بنا رہا ہے, ادھر سے ہم ٹرالیاں لے کے آگے اس شگاف کو پر کرتے ہیں. جو مقامی لوگ ہیں وہ ہمارے سے موجود ہے, یہ بتائے گا کہ کون کون سی یہاں پہ بستیاں ہیں جو کہ زیر آبا یا متاثر ہوئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی یہ جی رات تقریباً 2 بجے جو شگاف پڑا ہے اس کی وجہ سے تقریباً کو 1200 ایکڑ گندم کا جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, اور سکول کے اندر بھی پانی چلا گیا ہے. 127 چک ہے, 129 چک ہے, اور اس سے آگے 131 142 چک کا کچھ رقبہ ہے, اس میں بھی پانی چلا گیا ہے. ابھی تک تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی جو ہے کوئی امدادی کام شروع نہیں ہو سکا. لہذا محکمے کی شاید یہ ان کی غفلت ہے یہ کہہ لیں, یا ان کی یہ سلو چل رہے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. لہذا انتظامیہ کو چاہیے کہ فوراً اس کا نوٹس لے کر اور اس شگاف کو پر کیا جائے کہ لوگوں کے جو ہے وہ مکان, گھر اور فصل تو وہ تباہ ہو گئی ہے وہ کم از کم بچ سکیں. کتنے سرکاری اسکول ہیں یہاں پہ, کتنی مساجد ہیں, اور جو راستے ہیں وہ تو میرے خیال میں واقعی طور پہ یہاں پہ بند ہو چکے ہیں راستے؟ جی راستے بند ہیں. تقریباً ایک سرکاری اسکول جو 127 والا ہے اس کے اندر تقریباً 4-4 فٹ پانی چلا گیا ہے. نئی بلڈنگ بنی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے, اور اس سے آگے پھر 129 چک ہے, اگر یہ نہ بند ہوا تو اس کے اندر 2 اسکول ہیں ان میں پانی چلا جائے گا. بالکل انتظامیہ کے مطابق جو نہر ہے اس کو پیچھے سے بند کر دیا گیا ہے. پانی کی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی ہے, سطح کم ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ باہو کام ہونے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظام ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ آدھے سے 1 گھنٹے میں جو نہری شگاف ہے اس کو پر کیا جائے, اور جو نقصان ہے کوشش کی جائے کہ مزید جو ہے یہاں پہ نہ ہو سکے. جی ٹھیک ہے عامر بھٹی, بہت شکریہ آپ کا. بات کریں گے کھیل کے میدان سے. ملتان میں کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر. ملتان کرے گا 2nd HED اسپورٹس گالا کے 4 کھیلوں کی میزبانی. پنجاب انٹر کالجیٹ اسپورٹس ایونٹ کی افتتاحی تقریب ملتان میں منعقد ہوگی. ڈائریکٹوریٹ آف کالج ایجوکیشن ملتان ڈویژن نے تیاریاں مکمل کر لی. طلبہ بھی کھیلوں کے مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بےتاب ہیں. ملتان میں کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر. ملتان کرے گا 2nd HED اسپورٹس گالا کے 4 کھیلوں کی میزبانی. ملتان آرٹس کونسل میں فن مصوری کا مقابلہ. خواتین نے فن مصوری کے مقابلوں میں حصہ لیا. مزید بتا رہی ہماری نمائندہ سہیرہ طارق. جی سہیرہ. پنجاب کا پہلا مقابلہ مصوری جو ہے وہ ملتان آرٹس کونسل میں آج جاری ہے, اور اس حوالے سے پہلے بار جو ہے یہ مقابلہ کیا جا رہا ہے جس میں 16 سال سے 35 سال تک کے جو ینگسٹرز ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہیں, ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی جو فن مہارت ہے, فن مصوری ہے, اس کا یہاں پر مظاہرہ کر سکیں, اور پھر ان کو یہاں پر انعامات سے بھی نوازا جائے گا. ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جس میں قدرتی مناظر ہیں, خواتین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس حوالے سے یہاں پر پینٹنگ کا مقابلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹس کونسل ڈاکٹر ریاض حمدانی موجود ہیں جو کہ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. ایکچولی ڈاکٹر سید بلال حیدر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس لاہور, ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے پنجاب بھر کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اس طرح سامنے لے آنا ہے کہ ان کی جو قوت مشاہدہ ہے فائن آرٹس کے حوالے سے اس کو نمایاں کیا جا سکے. جیسا کہ یہاں آپ ساری ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فن مصوری کے فروغ اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, جو ان کی صلاحیتیں ہیں, اس کو دنیا کے سامنے لانے کا اور ان کی حوصلہ افزائی کا یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے ایک مہیا کیا گیا ہے, جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خاص طور پر جو